چاہے تو ہر جگنو رخ مہتاب ہو جائے، خدا چاہے تو ہر جگنو رخ مہتاب ہو جائے، ہر ایک کوا کبوتر فاختہ سرخاب ہو جائے، اسی کی بخششوں سے کھیتیاں زرخیز ہوتی ہیں، خدا چاہے تو راجستھان بھی پنجاب ہو جائے، وہ ایک لمحے میں قسمت سوار دیتا ہے، وہ ایک لمحے میں قسمت سوار دیتا ہے، کرم پہ آتا ہے جب بے شمار دیتا ہے، وہی اگاتا ہے سورج سب شب سیاہ کے بعد، وہ بے بساط کو تاج وقار دیتا ہے، کوئی کسی کا نہیں تھا حضور سے پہلے، کوئی کسی کا نہیں تھا حضور سے پہلے، بڑی عجیب تھی دنیا حضور سے پہلے، حضور آئے تو کعبے کو چین آیا ہے، بہت تڑپتا تھا کعبہ حضور سے پہلے۔ حضرات آئیے محبتوں کے ساتھ میں سب سے پہلے میں آپ کو سلام کر لوں، میرے سلام کی گواہی آپ جواب کی صورت میں دیں، آپ کے جواب دینے کی گواہی وہ مقدس فرشتے دیں جو الحمدللہ ہماری آج کی اس خوبصورت محفل میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادب اور احترام کے ساتھ میں ادب اور احترام کے ساتھ میں مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا معراج کے دولہا ہم غریبوں کے غم گسار سیاح لامکان سرکار عبد ترا حضور تحیت و ثنا کی بارگاہ میں درود شریف کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجائے، نذران عقیدت پیش فرمائے، پڑھیں بابا زبرند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات آپ دیکھیں اولاد رسول شہزادہ مولا کائنات نبی رہے حضور معین ملت حضرت پیر سید اجمل میاں شاہ صاحب قبلہ سہروردی الحمدللہ منبر رسول پہ تشریف فرما ہے، شارع اہل سنت شارع مسلک اعلی حضرت جناب محترم بھائی احسان شاکر جن کا تعلق اعظم گڑھ کی زمین سے ہے، بہت ہی اچھی نظامت بڑی خوبصورت نقابت آپ حضرات نے میرے بڑے بھائی محترم فیروز چشتی جن کا تعلق فتح پور کی زمین سے ہے وہ تشریف فرما ہے، جناب محترم بھائی ثاقب الوارثی تمام تر اہل منبر سب کی دعاؤں کا سہارا لے کر کے، ظاہر سی بات ہے زیادہ کچھ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا ہے، بس یہیں سے مجھے خوبصورت شعر پڑھنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ کا یہ ذوق آپ کا یہ شوق دیکھ کر کے مجھے اب تک یہ بالکل احساس ہو چکا ہے کہ الحمدللہ میرے ماتھے کی نگاہوں کے سامنے اس وقت جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں واقعی سب کے سب حضور معین ملت سے محبت کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کروں، ایک مرتبہ ذرا سا اگر آپ کا دل کہہ دے تو جسے اللہ نے ایک ہاتھ دیا ہو وہ ایک ہاتھ اٹھائے، اللہ نے جسے دونوں ہاتھ دیا ہو وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، پہلے مجھے باور کرائے، مجھے یقین دلائے کہ میں واقعی پیارے آقا سے محبت کرتا ہوں، تو ذرا سا اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، محبتوں کے ساتھ میں کہہ دیں سبحان اللہ، ذرا سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، محبتوں کے ساتھ میں کہہ دیں یا رسول اللہ، ذرا سب کی آواز بلند ہونی چاہیے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ جو ہے ولیوں کا وہ کربلا سے ملتا ہے، سلسلہ بزرگوں کا کربلا سے ملتا ہے، جس طرح صفا مروہ ہاجرہ سے ملتا ہے، قادری ہو چشتی ہو نقش بندی یا سہروردی سب یہ سلسلہ میرے مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ الحمدللہ سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، لہرا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ الحمدللہ ہم لوگ اسی محفل میں بیٹھے ہیں، میں آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں، آنے والی نسلیں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کریں گی، اس لیے کہ دنیا میں اگر کسی کا کوئی پیر ہوتا ہے، اگر وہ پیر ہوتا ہے تو حافظ نہیں ہوتا، حافظ ہوتا ہے تو قاری نہیں ہوتا، قاری ہوتا ہے تو عالم نہیں ہوتا، عالم ہوتا ہے تو مصباحی نہیں ہوتا، مصباحی ہوتا ہے تو سید نہیں ہوتا، لیکن آپ اپنے نصیبے پہ قربان جائے، الحمدللہ آپ کا پیر حافظ بھی ہے، آپ کا پیر قاری بھی ہے، آپ کا پیر عالم بھی ہے، آپ کا پیر مصباحی بھی ہے، الحمدللہ آپ کا پیر تو سید بھی ہے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں، لہرا کے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ایک خوبصورت شعر جہاں میرے سبھی احباب بیٹھے ہیں سب کی دعاؤں کا سہارا لے کر کے خوبصورت شعر پڑھتا ہوں، شاعر نے کہا کہ خواب کی
تعبیر سے زندہ کر دے. پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں منبر رسول پہ کھڑا ہو. خواب کو خواب کی تعبیر سے زندہ کر دے, مردہ تدبیر کو تدبیر سے زندہ کر دے. اب یہ خانقاہ الحمدللہ جہاں پہ آپ کی زمین عقیدت جھکی ہوئی ہے, ایک خوبصورت شعر پڑھتا ہو. شاعر نے کہا کہ خواب اور خواب کی تعبیر کو زندہ کر دے, مردہ تدبیر کو تدبیر سے زندہ کر دے. غوث اعظم تیرے خدام کو طاقت یہ ملی, یہ اگر چاہے تو تصویر کو زندہ کر دے. غوث اعظم تیرے خدام کو طاقت یہ ملی. ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, عرس مقدس, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرات آپ دیکھیں غازی دورہ ممتاز الخطبہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ شعیب رضا آسوی الحمدللہ منبر رسول پہ تشریف لائے. میں حضرت کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں. ایک خوبصورت شعر اور آخری شعر مجھے پڑھنا ہے. اگر دل کہہ دے تو ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں, لہرا کے کہہ دیں یا حسین, اور محبت سے کہیں یا حسین. ایک بات یاد رکھ لیں, آج سے پہلے آپ نے کسی محفل, کسی کانفرنس, کسی جشن میں اگر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے سبحان اللہ کہا, یا حسین کہا ہے, تو میدان محشر میں وہاں کی زمین, وہاں کی سماعتیں, وہاں کی قالینیں, وہاں کے پنڈال گواہی دیں گے. لیکن قسم خدا کی عرس معین ملت میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اگر یا حسین کہا تو میدان محشر میں کوئی گواہی دے نہ دے, مولا حسین کا بیٹا خود آپ کی گواہی دے گا. ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں, لہرا کے کہہ دیں یا حسین, اور محبت سے سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. میں جانتا ہوں کہ اسی سے ملتا ہے عاشق کو چین بولے گا, غلام فاتح بدر و حنین بولے گا, یزید وقت لگائے ہزار پابندی, حسین والا مگر یا حسین بولے گا. ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں, لہرا کے کہہ دیں یا حسین, اور محبت سے یا حسین. ایک خوبصورت شعر پڑھتا ہوں, بھائی حسن صاحب بیٹھے ہیں, سب کی دعاؤں کا سہارا لے کر کے ایک خوبصورت شعر پڑھتا ہوں. شاعر نے کہا کہ کھلبلی اتنی تبسم سے مچا رکھی ہے. ذرا بولے سبحان اللہ. بھائی احسان شاکر بیٹھے الحمدللہ, جنہیں مائک پر آنا ہے. بڑا لمبا سفر کیا, کل کی شب یہ ممبئی میں تھے, وہاں سے فلائٹ پکڑا, بنارس اترے, بائی کار الحمدللہ آپ کی سماعتوں کے قریب پہنچے ہیں. ایک خوبصورت شعر پڑھتا ہوں, ذرا سن کے بتائیے گا. شاعر نے کہا کہ کھلبلی اتنی تبسم سے مچا رکھی ہے, جیسے اصغر نے بھی تلوار اٹھا رکھی ہے. خوبصورت شعر. شاعر نے کہا کھلبلی اتنی تبسم سے مچا رکھی ہے, جیسے اصغر نے بھی تلوار اٹھا رکھی ہے. اے فلسطین کے بچوں تمہیں کرتا ہوں سلام, تم نے بنیاد یہودی کی ہلا رکھی ہے. فلسطین کے بچوں تمہیں کرتا ہوں سلام. شورائے کرام اتنی گہری نگاہ سے مجھے نہ دیکھے, کہیں آپ کے نظروں کی تپش سے میرے نظامت کے بیابان جل کر کے خاکستر نہ ہو جائے. الحمدللہ بس اپنی تھوڑی سی دعائیں شامل سفر فرما دیں, تاکہ مجھے ذرا سا سفر کرنے میں آسانی محسوس ہو جائے. میں مبارکباد پیش کروں حضور سید اجمل میاں شاہ صاحب قبلہ کو کہ الحمدللہ انہوں نے ہندوستان کے ایک عظیم لہجے کو بلانے میں کامیابی حاصل کر لی. الحمدللہ جن کے پڑے ہوئے کلام ہندوستان کے باہر نہ جانے کتنے ملکوں میں پڑے اور سنے جاتے ہیں, وہ خوبصورت لہجہ مائک پہ تشریف لا رہا ہے. جسے اللہ نے ایک ہاتھ دیا ہو وہ ایک ہاتھ اٹھائے, اللہ نے جسے دونوں ہاتھ دیا ہو وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائے, میری آواز سے آواز ملائے, نعروں کے ساتھ میں استقبال کر لے. نعرہ تکبیر. ذرا سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. شاعر نے کہا کہ صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے, شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے. وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو, وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے. ہاتھوں کو اٹھائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.